أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف انی لکم نذیر مبین انہوں نے آ کر کہا بے شک میں تمہارے لیے ڈر سنانے والا ہوں واضح کر کے کھول کر اللہ تعبدوا الا اللہ یہ کہ نہ تم بندگی کرو مگر صرف اللہ کی انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پہ ایسے عذاب کا جو بڑے دردناک دن کا ہو فقال الملأ پس کہا وڈیروں نے سرداروں نے الذین کفروا وہ جنہوں نے کفر کیا تھا من قومہ ان کی قوم سے ما نراکا کہ ہم نہیں آپ کو دیکھتے الا بشرا مثلنا مگر ایک انسان اپنے جیسا وما نراک اتبعک اور ہم نہیں آپ کو دیکھتے کہ آپ کی پیروی کی الا الذین مگر ان لوگوں نے ہم اراذلنا جو ہم میں کم تر ہیں بادی الراش جو سرسری رائے والے ہیں وما نرى لکم اور نہیں ہم خیال کرتے کہ تمہارے لیے علینا من فضل ہم پہ کوئی فضیلت ہے بل نظنکم کاذبین بلکہ ہم تمہیں خیال کرتے ہیں جھوٹ بولنے والے قال آپ نے فرمایا یا قوم اے میری قوم ارأیتم بلا خیال تو کرو کہ ان کنتو کہ اگر ہوں میں علی بینۃ من ربی ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے واتانی اور اس نے مجھے دی ہے رحمتاً رحمت من عنده اپنی طرف سے فعمیت علیکم بس یہ بات مخفی ہو گئی ہے تم پہ انلزمکموہا کیا ہم لازم کر دیں گے تمہیں وہ رحمت وانتم لہا کارہون اس حال میں کہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو تو پہلے سے اہل ایمان اور کفار و مشرکین کا ذکر کیا اب یہاں اللہ جل شانہ مثالوں سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا اور جو ان کے ساتھ مخالفت کرنے والے ان سے ٹکرانے والے کافر تھے ان دونوں کے نتائج کا بیان کرتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اور جو ان کے ماننے والے تھے اللہ نے ان کو نجات دی اور جو نہ ماننے والے تھے مخالفت کرنے والے تھے ان کو اللہ نے ناکام کیا اور ہلاک کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ تو اس تذکرے میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام
ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ ایک وقت کے جب ساری انسانیت ان کے زمانے میں ختم ہو گئی تھی، پھر اللہ نے ان کی اولاد سے انسانوں کا سلسلہ جاری کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، یہ نوح ان کا لقب ہے، نام ان کا عبد الغفار تھا، اور ان کے والد بھی پیغمبر تھے، نمت ان کا نام تھا۔ اور آپ ایک لمبا زمانہ آپ نے اپنی عمر کا پایا ہے، اور آپ کی دعوت کا جو زمانہ، لوگوں کو تبلیغ کرنے کا جو زمانہ قرآن پاک نے بیان کیا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ 1000 سال سے 50 سال کم آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ تو عمر آپ کی کتنی ہوگی؟ جیسے بعض تفاسیر میں 1400 سال 1500 سال کی عمر آپ کی لکھی گئی ہے۔ تو اتنی لمبی عمر آپ نے پائی، اور 950 سال 9.5 صدیاں آپ نے قوم کو دعوت دی اور اللہ کی توحید سمجھائی، اور وہ بھی ایسے نہیں کہ کبھی کے بار بات کی ہو، بلکہ سورہ نوح میں 29ویں پارے میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے دن رات برابر کر دیا اس قوم کو سمجھانے کے لیے، نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، برابر لوگوں کو سمجھاتے، ان میں گھومتے رہے۔ اور فرمایا کہ اعلنت لہم واسررت لہم، کہ میں نے ان کو ظاہری خفیہ طریقے سے اور اعلانیہ طور پر ہر لحاظ سے ان کو میں نے پورا سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اتنا لمبا زمانہ اپنے قوم میں دعوت کے ساتھ گزارا، لیکن وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، قرآن پاک میں فرمایا اتنی محنت کے باوجود تھوڑے سے لوگ آپ پر ایمان لائے، اور وہ قلیل تھوڑے کتنے تھے؟ ان کی تعداد تفاسیر میں کسی جگہ 80 لکھی ہے، کسی جگہ 84 لکھی ہے، کہیں 90، کہیں 94۔ زیادہ سے زیادہ جو تعداد آپ کی دعوت پہ ایمان لانے والوں کی ہے وہ 100 کی ہے۔ اب اندازہ کریں 950 سال دعوت دی، اور وہ بھی دن رات ایک کر کے، اور نتیجے میں ایمان کتنے لوگ لائے؟ زیادہ سے زیادہ 100 آدمی ایمان لائے۔ اس لیے بعد دفعہ اگر وقتی حالات ایمان والوں کے حق میں سازگار نہ بھی ہوں تو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیں حضرات، انبیاء سے زیادہ مؤثر دعوت کس کی ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ نوح کیوں بنے؟ عبد الغفار تھے تو نوح کیوں بنے؟ کہ قوم کی اس بے رخی پر پھر اپنے طور پر روتے تھے، اور اتنا روتے ان کے اس رونے کی وجہ سے، نوحہ کرنے کی وجہ سے ان کا نام ہی نوح پڑ گیا، کہ وقت کے لوگ کہتے کہ اتنا روتے ہیں، اور رونے کو دیکھ کر کے لوگوں نے ان کو نوح کہنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انی لکم نذیر مبین، انہوں نے آ کر قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہیں ڈر سنانے آیا ہوں، مبین کھول کر واضح کر کے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ پیغام دے کہ اللہ نے مجھے بھیجا کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، تمہاری زندگی کا معبود مسجود وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اگر میری بات نہیں مانتے، مخالفت کرتے ہو تو پھر مجھے خوف ہے، ڈر ہے مجھے تم پر عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب کے آ جانے کا۔ فقال الملأ الذین کفروا، تو کہنے لگے ان کی قوم کے وڈیرے لوگ،
جو مالدار رئیس تھے اور جن کے مفادات پہ زد پڑتی تھی آپ کے نظام توحید کی وجہ سے، یہ وڈیرا طبقہ ہر دور میں دین اسلام کے لیے رکاوٹ رہا، یہ بڑے لوگوں کا طبقہ جن کے مفادات پہ زد پڑتی ہے اور وہ برابر معاشرے میں ایک جہالت کا دور رکھنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں نے مخالفت کی، یہ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کیا کہا؟ ما نراک الا بشر مثلنا، اے نو تم جو بات کہتے ہو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی، تم ہم جیسے ایک انسان ہو، کھاتے پیتے ہو، اور ہم انسان کو نبی مان لیں، بشر کو پیغمبر مان لیں، یہ ہماری عقل نہیں مانتی۔ اور جیسے دوسری آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے، ایک بشر کے ہم پیروکار بن جائیں، ہم اس کی اتباع کریں۔ ما نراک الا بشر مثلنا، ہم نہیں آپ کو دیکھتے مگر ایک انسان اپنے جیسا کھاتا پیتا چلتا اور اٹھتا بیٹھتا۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، اور ہم نہیں دیکھتے کہ پیروی کی ہے آپ کی مگر انہی لوگوں نے، ہم اراذلنا، جو ہم میں کمی لوگ ہیں، جو کم تر ہے۔ اراذل یہ رذیل کی جمع رذیل کہتے ہیں، معاشرے کا پسا ہوا آدمی، کمزور آدمی۔ ہماری اصطلاح میں گاؤں دیہاتوں میں لوگ کمی کہتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جتنے ماننے والے ہیں سب ایسے کمزور لوگ ہیں، تو ہم ان لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ بعد یراش، اور آپ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جن کی رائے کا کوئی اعتبار ہی نہیں کیا جاتا، جن کی رائے کو معتبر ہی نہیں سمجھا جاتا، ایک سرسری رائے کے لوگ ہیں۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم نہیں خیال کرتے تمہارے لیے علینا من فضل کہ ہم پہ تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہو، فضیلت حاصل ہو کہ تمہارے پاس دولت ہو، مالداری ہو، تم کسی بڑے عہدے پہ فائز ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ مال ہمارے پاس ہے، عہدے حکومتیں ہمارے پاس ہے، تو ہم تمہاری پیروی کریں، تمہیں نبی مان لیں، یہ نئی بات ہمیں سمجھ آتی۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹ کہنے والے ہو، تم کوئی پیغمبر نہیں ہو، ایسے باتیں اپنی طرف سے کہہ رہے ہو۔ ان نادانوں نے سمجھا کہ فضیلت کی جو بات ہے، فضیلت ہوتی ہے دولت سے، فضیلت ہوتی ہے انسان کی عہدے اور منصب سے، جبکہ اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار تو ایمان اور تقوی ہے۔ مال دولت عہدہ منصب حسب نسب یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت و تقوی کے ذریعے سے ہے۔ قال یا قوم، آپ نے فرمایا میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ذرا خیال تو کرو، بھلا دیکھو تو صحیح کہ اگر میں ہوں علی بینۃ من ربی، ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمۃ من عنده، اور دی ہے مجھے رحمت اللہ نے اپنی طرف سے، یعنی مجھے اللہ نے دلائل کے ساتھ بھیجا اور میں دلیل کی بنیاد پہ تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اور اللہ نے اپنی رحمت یعنی وحی الہی سے میری تائید بھی کی اور وحی میری رہنمائی کرتی ہے، تو کیا اس کے ہوتے ہوئے بھی تم نہیں مانتے؟ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، پس یہ بات مخفی ہو گئی ہے، تم پہ اوجل ہو گئی ہے کہ مجھ پہ اللہ کی وحی آتی ہے اور میرے پاس اللہ کی ذات کی طرف سے واضح دلائل موجود ہیں، اور تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور تمہاری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے انلزمکموہا، کہ کیا ہم لازم کر دیں گے تمہیں وہ رحمت اپنی، یعنی وہ وحی الہی اللہ کی جو رحمت اہل زمین پر ہے، تو کیا اللہ یہ خود بخود تم پہ چمٹا دیں گے یہ وحی؟ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اس حالت میں کہ تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو، اس کو ناپسند کرتے ہو، تو اللہ تم پہ ٹھونس دیں
ہدایت اور ایمان ایسے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ہدایت اور ایمان ان کو دیتے ہیں جو اس کے طالب اور چاہنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ دنیا، پیسہ، دولت، عہدہ، منصب تو ہر ایک کو دیتے ہیں، جس سے اللہ کو محبت ہو یا نہ ہو، اللہ ہر ایک کو یہ دنیا دیتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ یعطی الدین الا من یحب، دین صرف ان کو دیتا ہے جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے یعطی الایمان من یحب، بلکہ اللہ ایمان ان کو دیتا ہے، ہدایت ان کو دیتا ہے جن سے اللہ کو محبت اور پیار ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کے دل میں جتنی ہدایت، نیکی، بھلائی، اچھائی کی محبت اور طلب اور چاہت ہوتی ہے، اللہ اسی کے موافق انسان کو اس کی رہنمائی دیتے ہیں۔ اور اگر انسان ہدایت اور ایمان کے معاملے میں تھو تھو کرتا رہے، اس سے نفرت کرتا رہے، تو انلزمکموہا، کیا ہم چمٹا دیں گے تمہارے ساتھ اس نیکی ہدایت کو، وانتم لہا کارہون، جب کہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو، یعنی ہمارا ایسا دستور نہیں ہے۔ اس لیے طالبین کو اللہ نوازتے ہیں، بے طلبوں کو اللہ کبھی نوازتے نہیں۔